پیارے دوستو، ایک ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس باپ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس کو سن کر یقیناً آپ کی بھی روح کانپ جائے گی، آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ یہ عبرتناک واقعہ اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کو جو واقعہ بتانے والے ہیں، یہ واقعہ کوئی من گھڑت کہانی یا جھوٹا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے جہلم ضلع میں اندرانہ گاؤں میں پیش آیا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو ایسی شرمناک حرکتیں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پوری انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری انسانیت شرما کے رہ جاتی ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت دنیا میں سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک لڑکی اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ جس کو چاہتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک باپ کی محبت اور شفقت اپنی بیٹی کے لیے سب سے انمول ترین دولت ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اس دنیا میں کوئی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور ایسے میں جب وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھاگ کر اپنے باپ کے مضبوط بازوؤں میں جا کر چھپ جاتی ہے، لیکن اگر وہی باپ درندہ ہو جائے تو وہ بیٹی کہاں جائے؟ اگر کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کے ارمانوں کو کچل دے تو وہ بیٹی کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے؟ پیارے دوستو، پاکستان کے اندرانہ گاؤں میں رہنے والی ایک ماں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت ہی عیاش قسم کا ایک ظالم شخص تھا۔ وہ دن بھر شراب پینے میں لگا رہتا تھا۔ اس کو نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی ہماری۔ وہ کام ہی کچھ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہم سب پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میں اپنے 2 بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک تو کچھ کماتا نہیں تھا اور اوپر سے ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کو لے جا کر شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم دن بھر کام کر کے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کما پا رہے تھے اور اوپر سے میرا شوہر رات کو اپنے کچھ شرابی دوستوں کو لا کر ہمارے گھر میں بیٹھا دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی۔ اس وقت میرا شرابی شوہر اپنے شرابی دوست کے ساتھ گھر آیا اور گھر میں آنے کے بعد میں اور میری بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے غصے سے اور چیخ کر اس کو آواز لگانا شروع کر دی، جس سے ڈر کر میری بیٹی ان کے پاس چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر باپ کہنے لگا کہ ہمیں زور کی بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کچھ کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رسوئی گھر میں گئی اور ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹی کھانا لے کر باپ اور اس کے دوست کے سامنے پہنچی۔ میری بیٹی پر جب میرے شرابی شوہر کے دوست کی نظر پڑی تو وہ کافی دیر تک میری بیٹی کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ کھانا رکھ کر باہر چلی گئی تو میرے شوہر کا شرابی ساتھی کہنے لگا کہ یار، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے۔ ایک بات کہوں کہ تمہاری بیوی تو دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے اور وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے اور تم تو ابھی ایک دم جوان لگ رہے ہو۔ کیوں نہ تم اپنی اس بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ پھر تم دونوں اپنے گھر میں مزے سے رہو۔ ان دونوں پر اس وقت شراب کا نشہ اور شیطان غالب ہو چکا تھا، یعنی ان دونوں کے دماغ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس لیے اپنے دوست کی باتیں سن کر ذرا بھی کچھ نہیں کہا، تھوڑا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ تو میری بیٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، بلکہ میرا شوہر تو اس کی باتوں کو سن کر خوش ہوا۔ اس وقت ایک باپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ وہ اپنے اس شرابی دوست کو یہ نہیں بولا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، میری بیٹی کے بارے میں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میری بیٹی ہے اور تو اس کے ساتھ میں میرا غیر شرعی رشتہ کرانا چاہتا ہے۔
میں اس کا محرم ہوں، میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے شادی کر سکتا ہے؟ ایسا بالکل بھی میرے شوہر نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس وقت تو میرے شوہر پر شیطان غالب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے شرابی دوست سے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو یہ سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں یار، تم یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میری بیوی تو بوڑھی ہو گئی ہے اور اب وہ دن بھر گھر سے باہر بھی رہتی ہے، اس لیے اگر میں اس کے ساتھ میں شادی کر لوں گا تو پھر میرے گھر میں اچھے سے دن گزرنے لگیں گے۔ پھر وہ اتنا کہہ کر اپنے دوستوں کو گھر سے باہر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ میں اس بات پر ضرور غور کروں گا۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ اس دوران میری بیٹی گھر میں اپنا کام کر رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑے ہی خاموشی کے ساتھ یہ سب گفتگو کر رہے تھے، وہ دونوں شراب میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر جب شام کو میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹی، اس وقت میرا شوہر میرے گھر پر موجود نہیں تھا، وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح پھر رات کو ہم نے کھانا کھایا اور ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہے۔ دن میں ہوئی باتوں کے بارے میں میری بیٹی نے مجھے بتا دیا تھا، مگر مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ صبح پھر ہم لوگ ہر روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میرا شوہر، میری بیٹی گھر پر موجود تھے۔ جیسے ہی میرے شوہر نے موقع دیکھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ ایک قاضی کو گھر لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا شرابی دوست ایک قاضی کو لے کر آیا۔ اس قاضی کا تو پہلے ہی پیسے دے کر منہ بند کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ بھی اس غیر شرعی نکاح کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے یعنی اس باپ نے دیکھا کہ بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کے کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے آیا۔ پھر اسے کہنے لگا، چپ رہنا، میں تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور جا کر چپ چاپ قاضی کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور قاضی تم سے جو بھی کہے اس کا سر ہلا کر جواب ہاں میں دیتی رہنا۔ یہ سن کر میری بیٹی چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی، مگر گھر میں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر زبردستی باپ نے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی زبردستی شادی کر لی۔ پھر جب یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا پیٹا اور ہم سب کا بھی منہ بند کروا دیا، اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اس کے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ پھر 2 دنوں تک ہم نے ڈر سے اور شرم کے مارے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی اور اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا۔ پھر تیسرے دن میرے بھائی آئے اور اس کے چنگل سے ہمیں چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تو تباہ کر ہی ڈالی، اس کے بعد میں وہ دن رات شراب میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ ظالم شخص ہماری اتنی بد دعا لے چکا تھا کہ اب ہم بھی ظلم سہ کر تھک چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پر کوئی آواز نہیں ہوتی، اور جب وہ پڑتی ہے تو پھر انسان سنبھل بھی نہیں پاتا ہے۔ پھر ایسا ہی کچھ اللہ کا عذاب میرے شوہر پر اترا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ میرا وہ شرابی شوہر گھر میں بہت بری طرح سے تڑپ رہا ہے، وہ بہت ہی بری طرح سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں بند ہو چکے تھے، اس کا پیٹ پھول چکا تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ 5 دنوں تک گھر میں ایسے ہی پڑا رہا اور اسی طرح سے وہ تڑپتا رہا، اور آخر میں 5 دنوں کے بعد میں گھر میں پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس کو موت آ گئی۔ یہ دردناک موت ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر لاوارثوں کی طرح اس کو لے جا کر دفنایا گیا، کیونکہ کوئی بھی بیٹا اس کو کندھا دینے کو تیار نہیں ہوا، اور اس کی بیٹی تو ویسے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آج میرا شوہر نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر اس طرح سے آیا جس طرح سے اس نے ہم کو ستایا تھا، ہماری زندگی جس طرح سے اس نے جہنم بنائی تھی اسی طرح سے پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے بھی پھر اس کی قبر کو بھی ایک جہنم کا گڑھا بنا دیا۔
اس کو دفنانے کے بعد میں دوسرے ہی دن کچھ کتوں نے مل کر اس کی لاش کو باہر نکال لیا اور پھر لوگوں کے سامنے ہی اسے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اس عبرتناک موت کو دیکھ کر ہر کوئی توبہ کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، آج کل تو اس طرح کے واقعات عام ہونے لگے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں رہنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور ہمیں قرآن شریف جیسی پاک کتاب عطا فرما دی۔ اسلام میں شراب حرام ہے، اور یاد رکھے آج کل جو بھی نوجوان شراب جیسے اس نشے والی چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شراب پینا منع ہے، کیونکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ شراب نہ پیے۔ شراب پینے سے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا، اور وہ نشے کی حالت میں ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے، ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی اور ایسی نشے والی چیز سے اور اس کی نحوست سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی اور دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں میں وہ شرم و حیا پیدا کر دے جو کسی کی بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔